بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 37 ملاحظہ فرمائیں۔ شیری شانی نے ناگواری کے عالم میں اس کی بات کاٹی۔ تم کسی اور موضوع پر بات کر لو تو بہتر ہے، لیکن باجی شیری میں فون بند کر رہی ہوں، شانی نے سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ وہ کتنی دیر گمسم بیٹھی رہی۔ ٹھٹرا ہوا سورج افق کی سرخ جھیل میں غوطہ دن ہونے جا رہا تھا۔ پرندے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے، سردی تیزی سے پنکھ پھیلا رہی تھی۔ موبائل سیٹ شانی کے ہاتھ میں تھا، آنکھیں نم تھی۔ کچھ دیر بعد اسے افسوس ہونے لگا کہ اس نے یوں اچانک شیری کے ساتھ سلسلہ منقطع کیوں کر دیا ہے۔ وہ چند منٹ تک اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، تب اس نے دوبارہ کال کی۔ دوسری گھنٹی پر شیری نے فون ریسیو کر لیا۔ ہیلو، کون؟ میں شانی بول رہی ہوں۔ آپ نے فون کیوں بند کیا؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ آپ کہتی ہیں تو میں کچھ نہیں بولتی، بس سنتی رہتی ہوں۔ شیری شانی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، سچ پوچھتی ہو تو میرے دور چلے آنے کی وجہ رستم ہی ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے بے حد اپنائیت ہے، لیکن سچ کہتی ہوں میرے دل میں اس کے لیے بے حد اپنائیت ہے، لیکن سچ کہتی ہوں کہ میرے دل میں اس کے لیے ویسے جذبات نہیں ہیں جیسے اس کے دل میں میرے لیے ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ میری وجہ سے مصیبتوں میں گر جائے۔ میری خواہش ہے کہ وہ کہیں دور نکل جائے، قبائلی علاقے میں چلا جائے یا پھر ملک سے ہی دور چلا جائے۔ میں جانتی ہوں کہ پولیس اب ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ چکی ہے، وہ اسے زندہ گرفتار نہیں کریں گے، اس کی لاش نارپور کے چودھریوں کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن باجی آپ نے ان کے جانے کے راستے تو بند خود کیے ہیں۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، کیا سمجھاؤں؟ وہ آپ کو ڈھونڈے بغیر کہیں نہیں جائیں گے، اور آپ ہیں کہ ان کے ملک سے باہر جانے کی بات کر رہی ہیں۔ وہ تو پنڈی سے باہر بھی نہیں جانا چاہتے۔ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ آپ پنڈی یا اسلام آباد ہی میں کہیں موجود ہیں۔ میرے اور زاور کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ خطرہ مول لے رہے ہیں اور آپ کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ بہت سمجھدار ہیں، مگر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس معاملے میں آپ سے ناسمجھی ہوئی ہے۔ آپ نے جو سوچا تھا اس کا الٹ ہوا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد وہ اور زیادہ خطروں میں گر گئے ہیں، اور یقین کریں باجی، گزرنے والے ہر دن کے ساتھ وہ اپنے بارے میں اور زیادہ بے پرواہ اور بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنے جینے اور مرنے کی کوئی فکر نہیں رہی تھی۔ میرا دل ہر وقت پتے کی طرح لرزتا رہتا ہے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو میرے منہ میں خاک۔ یہی لگتا ہے کہ اب وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ 2-3 ہفتے پہلے سیکٹر 3 میں اسلام آباد پولیس سے ان کا آمنا سامنا ہوا۔ کچھ روز پہلے نادیہ بتا رہی تھی کہ وہ کپڑے میں ایک بھاری رائفل لپیٹ کر گاڑی کی ڈکی میں رکھ رہے تھے۔ کل وہ اور زاور لاہور پہنچے تھے۔ پتہ چلا ہے کہ وہاں چودھریوں کے کسی بندے کی ٹانگیں توڑ کر آئے ہیں، اور یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ان کے چاروں طرف خطرے ہی خطرے ہیں۔ پلیز شانی باجی، آپ اس بارے میں کچھ سوچیں، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یوں لگتا تھا کہ شیری کے لہجے میں رستم بھائی کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کا درد بھی شامل ہو گیا ہے۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، اور آپ ہی کر سکتی ہیں۔ آپ ہی رستم بھائی کو روک سکتی ہیں کہ وہ اس طرح اپنی زندگی سے نہ کھیلیں۔ پلیز شانی باجی، آپ رستم بھائی سے بات کریں، انہیں ان بے وقوفیوں سے روکیں۔ میرے بس میں اب کچھ نہیں رہا، سچ کہتی ہوں میں لاچار ہو گئی ہوں۔ شیری کی آواز برا گئی۔ اسی دوران میں نیچے کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں، پھر جالا کی کرخت آواز ابھری، نی جوراں کدھر مر گیا تو؟ جالا جا گئی تھی۔ اب اس کی نگران نگاہیں یقیناً زوراں کے ساتھ ساتھ شانی کو بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ آوازیں تو زوراں کو دے رہی تھی مگر سنا شانی کو رہی تھی۔ شانی جلدی سے بولی، اچھا شیری، میں پھر فون کروں گی۔ کب؟ شیری نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ بس 1-2 دن میں، لیکن تم آج کے فون کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گی؟ نہیں بتاؤں گی باجی، لیکن آپ فون ضرور کرنا۔ آپ کو پتہ نہیں یہاں معاملہ کتنا خراب ہے۔ ٹھیک ہے، میں کروں گی فون، پر باجی جاتے جاتے اتنا تو بتا دیں کہ آپ کس شہر میں ہیں۔ شیری، میں نے کہا ہے نا کہ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتی۔ اچھا، اللہ حافظ، شانی نے کہا اور فون بند کر کے چادر میں چھپا لیا۔ چند سیکنڈ بعد ہی جالاں دن دناتی اوپر چھت پر آ گئی۔ ہائے میں مر گئی، چودرانی جی آپ اوپر اتنی سردی میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ چاروں طرف شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، بس ذرا کمرے میں رہ کر دل گھبرا رہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے آپ کسی سے باتیں کر رہی ہیں، یا کون ہے جس سے باتیں کرنی ہیں؟ بس ایسے ہی میرے کان بج رہے تھے شاید۔ تم اتنی پریشان نہ رہا کرو، شانی نے ذرا تلخی سے کہا۔ لو پریشان نہ ہوں تو کیا کروں چودرانی، وہ ایک دم رکھائی سے بولی۔ اب آپ نے دیکھا ہی تھا جو کچھ کل ہوا ہے، ذرا دیکھو نا کتنی دیدہ دلیری ہے۔ وہ بدماش رستم گھر میں گھسا ہے اور ہمارے بندے کی ٹانگیں توڑ کر چلا گیا ہے۔ حرام جادے کی چمڑی میں تو ڈر جیسے ہے ہی نہیں، پورے علاقے کی پولیس اس کے پیچھے ہے۔ سب سوچتے تھے کہ وہ کسی جگہ چھپ کر بیٹھا ہوگا، پر دیکھیں وہ کس طرح دندناتا ہوا آیا ہے اور صاف نکل گیا ہے۔ چودھری بڑے سخت ناراض ہیں ہم سب پر۔ 2 چوکیداروں کی تو انہوں نے چھٹی بھی کرا دی ہے، ابھی شاید اور بھی چھاننی ہوگی۔ 2 دن بعد شانی کو پھر فون کرنے کا موقع مل گیا۔ جالاں کا کوئی قریبی رشتہ دار مر گیا تھا، اسے 2-3 دن کے لیے سرگودا جانا پڑ گیا۔ اس کی جگہ زوراں کا ہاتھ بٹانے کے لیے دوسری عورت فردوس آ گئی۔ فردوس نسبتاً دھیمے مزاج کی تھی۔ شانی کے سلسلے میں چوکس تو وہ بھی بہت تھی، تاہم اس کی نگاہوں میں شکرے جیسی چمک نہیں تھی۔ جمعے کے دن جب فردوس کپڑے دھونے اور نہانے کے لیے غسل خانے میں گھسی
तो शانی نے زورا کو کچن میں کام پر لگایا اور خود اوپر چھت پر آ گئی۔ بڑی اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی، بتلا صاف تھا۔ دور تقریباً 1 فرلانگ کی دوری پر ٹیکسٹائل بل کی وسیع عمارت نظر آتی تھی۔ رہائشی سے اور بل کو پرائیویٹ کشادہ سڑک ملاتی تھی۔ دائیں جانب کچھ فاصلے پر جی ٹی روڈ کے آثار نظر آتے تھے۔ کیکر کے گھنے درختوں کے اندر سے گائے بگائے کسی تیز رفتار گاڑی کا شیشہ چمک دکھا کر اوجل ہو جاتا تھا۔ دور افتادہ وہ ہارن بھی سنائی دیتے تھے۔ شانی نے موبائل پر شیری کا نمبر ملایا۔ وہ تو جیسے پہلے ہی سے فون سیٹ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیلو، میں شانی بول رہی ہوں۔ باجی میں کل سے آپ کے فون کا انتظار کر رہی ہوں، وہ خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ سلسلہ کلام پھر وہیں سے شروع ہوا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ شیری نے رستم کی حالت زار کے بارے میں بتایا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ شانی کی گمشدگی کو انتہائی شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر پھرتا ہے، کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں ہے، کئی دن فاقے سے گزار دیتا ہے، بے تحاشا سگریٹ پھونکتا ہے۔ مگر جو سب سے خطرناک بات شیری بتا رہی تھی وہ یہ تھی کہ رستم اپنی سلامتی کی طرف سے روز بروز بے پرواہ ہوتا جا رہا تھا۔ موجودہ حالات میں کوئی دور افتادہ شمالی علاقہ اس کے لیے محفوظ ترین تھا، مگر زاور، شیری اور نادیہ کے بہت کہنے کے باوجود وہ پنڈی رہنے پر مصر تھا۔ شانی کی تلاش میں رستم کے 2-3 ساتھی بھی اس کی مدد کر رہے تھے۔ ان ساتھیوں کو معلوم تھا کہ رستم کہاں رہ رہا ہے۔ اگر ان ساتھیوں میں سے کوئی ایک بھی پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا تو رستم کی گرفتاری یا خلاقت بھی یقینی ہو جاتی۔ شیری کی پرزور خواہش تھی کہ شانی کم از کم ایک بار رستم سے بات کرے۔ وہ بولی، باجی مجھے زیادہ تو نہیں پتا، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ اگر آپ ایک بار بھی زور دے کر رستم بھائی سے کہیں روپوش ہونے کا کہہ دے تو وہ آپ کی بات ٹال نہیں سکیں گے۔ ان کے دل پر جو کچھ بھی بیتے مگر وہ آپ کی ہر بات پر عمل ضرور کریں گے۔ لیکن شیری تو اس سے بات نہیں کر سکتی۔ اگر آپ بات نہیں کر سکتی تو پھر میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ ان کے بارے میں کوئی بری خبر سننے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس بری خبر میں زاور کا اور میرا نام بھی شامل ہو۔ شیری ایک دم روحان سی ہو گئی۔ شانی شدید تذبذب کے عالم میں بیٹھی رہی۔ موبائل فون اس کی انگلیوں میں سختی سے دبا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ شیری کو کیا جواب دے۔ خاموشی گمبھیر ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف شیری شاید آنسو بہانے لگی تھی۔ آخر شانی نے تھکی آواز میں کہا، میں اس سے کس طرح بات کروں شیری؟ اگر اس نے مجھ سے میرا پتہ پوچھنا شروع کر دیا تو میں ان سے وعدہ لیتی ہوں وہ آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ چند لمحے کے توقف کے بعد شانی نے گہری سانس لی۔ شیری میں اس شرط پر اس سے بات کروں گی کہ وہ میرا ٹھکانہ جاننے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی مجھ سے دوبارہ بات کرنے پر اصرار کرے گا۔ میں انہیں سمجھا دوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ میں انہیں بلاتی ہوں اور وہ اوپر کمرے میں ہے، آپ ذرا ہولڈ کریں۔ نہیں شیری تم اسے بلاؤ، میں دوبارہ فون کرتی ہوں۔ کتنی دیر میں؟ شیری نے بےتابی سے پوچھا۔ 5-10 منٹ میں، شانی نے جواب دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد شانی کے کانوں سے رستم کی جانی پہچانی آواز ٹکرا رہی تھی۔ ہیلو بی بی، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور تم؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ رستم کی آواز سپاٹ تھی۔ نہیں مجھے نہیں لگتا، شانی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنی مرضی کر رہے ہو۔ میں نے اپنے خط میں تم سے جو التجا کی تھی اس کا تم پر ذرا اثر نہیں ہوا۔ میرا اندازہ ہے کہ شیری نے میرے بارے میں بڑا چڑھا کر بات کی ہے۔ اس نے میری حالت زار کا ذکر کیا ہوگا اور بتایا ہوگا کہ میں بس مرنے کے قریب ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے بی۔ آپ کے اچانک چلے جانے سے میں پریشان ضرور تھا اور بات بھی پریشانی کی تھی، مگر اب آہستہ آہستہ دل کو قرار آتا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جو کچھ تمہاری زبان پر ہے وہی دل میں ہے۔ جواب میں رستم نے کچھ نہیں کہا۔ لائن پر ایک بوجھل خاموشی تاری رہی۔ دکھ میں بسی ہوئی اور درد میں ڈوبی ہوئی شانی کے سینے میں ٹیس اٹھی اور رگوں پہ میں پھیل گئی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں جانتی ہوں رستم، میں نے تمہیں دکھ دیا ہے، لیکن میرے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اس لیے خط میں تم سے معافی بھی مانگی تھی۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے ہو رستم؟ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں بی بی؟ وہ لرز کر بولا، مجھے میری نظروں سے مت گرائیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کا رتبہ میرے لیے کیا ہے۔ آپ کیوں معافی مانگتی ہیں مجھ سے؟ گناہگار تو میں، اس شخص سے سخت سزا بھی میرے گناہ کے سامنے حقیر ہے۔ آئندہ ایسا لفظ زبان پر مت لانا، میں ہاتھ جوڑ کر آپ کی منت کرتا ہوں، آئندہ ایسا مت کہنا۔ تم سزا دو گے تو مجھے بھی معافی مانگنا پڑے گی۔ میں نے کیا کیا ہے بی بی؟ تم وہ سب کچھ کر رہے ہو جو مجھے بے پناہ تکلیف دے سکتا ہے۔ باقی باتیں تو چھوڑو، کیا یہ میرے لیے کم تکلیف دہ ہے کہ تم ابھی تک پنڈی میں ہو؟ نارپور کے چودھری اور پولیس والے شکاریوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو۔ کیا تم ایسا نہیں کر رہے ہو؟ دوسری طرف خاموشی رہی۔ شانی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ نارپور کا چودھری ٹولہ کتنا خطرناک ہے، پھر بھی تم ان سے دشمنیاں مول دے رہے ہو، ان سے بدلہ چکا رہے ہو۔ یہ خودکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیوں ہاتھ دھو کر اپنی زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہو تم؟ کیا اب مجھے مرنے کا اختیار بھی نہیں ہے بی بی؟ وہ عجیب بے ساختی کسی سے بولا، کیوں مرنا چاہتے ہو تم؟ شانی کے لہجے میں بے پناہ درد کے ساتھ ہلکی سی تلخی بھی تھی۔ مجھے نہیں پتا بی بی، لیکن کبھی کبھی زندہ رہنے سے یہ راستہ زیادہ آسان لگتا ہے۔ اس کے الفاظ میں ایسا کرب تھا کہ شانی سرتاپا کانپ گئی۔ اسے لگا جیسے صدیوں سے بہتا چناب درد کا دریا ہے اور یہ دریا رستم کی آنکھوں کے پیچھے ہے۔
اس کے سینے کے اندر ہے اور وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہے۔ اسے نادیہ کی بات کرنا چاہتی تھی، اس کی نئی زندگی کا نقشہ دیکھنا چاہتی تھی، اسے یہ مشورہ دینا چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی سوچوں سے آزاد کر دے اور اپنے دل و دماغ کی تنابیں کھینچ کر اپنی نگاہ نئے راستوں پر مرکوز کرے۔ مگر رستم کے لہجے کے عقب میں ہلکورے لینے والے جناب کا پھیلاؤ محسوس کر کے وہ دم بخود رہ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے ایک جملہ بھی مزید کہا تو یہ دریا اپنے کناروں سے بہ نکلے گا اور یوں بہے گا کہ کرۂ ارض کی ہر شے اس میں ڈوب جائے گی۔ رستم کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، مجھے نہیں پتا بیوی، لیکن کبھی کبھی زندہ رہنے سے یہ راستہ زیادہ آسان لگتا ہے۔ اس موقع پر شانی نے فیصلہ کیا کہ وہ گفتگو کا سلسلہ منقطع کر دے۔ وہ بولی، اچھا میں تمہیں پھر فون کروں گی۔ کب؟ 1-2 دن میں، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ کسی معمول کی طرح بولا۔ اچھا اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ شانی نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ایک طرح سے اس نے فوری طور پر ایک کٹھن صورتحال سے جان چھڑائی تھی۔ در حقیقت رستم کے لب و لہجے کو محسوس کر کے وہ ایک دم کانپ گئی تھی۔ وہ وہیں چھت پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دھوپ پھیلی ہوئی تھی مگر ہوا ٹھنڈی تھی۔ اس کے ریشمی بالوں کی لٹیں بل کھا کھا کر اس کے تمتماتے رخساروں کو چومنے لگی۔ اس نے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا۔ والدہ کی کہی ہوئی ایک پرانی بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ ایک مرتبہ شانی نے عجیب سی حرکت کی تھی۔ وہ کالج سے آئی تھی۔ اس کا سفید دوپٹہ ملازمہ انوری نے سوکھنے کے لیے ڈینگریوں سوکھی شاخوں پر ڈال رکھا تھا۔ شانی نے چلبلے انداز میں تیزی سے دوپٹہ اتارنا چاہا، وہ کانٹوں میں اٹک کر پھنس گیا۔ والدہ کے چہرے پر پہلے تو خفگی کے آثار نمودار ہوئے، پھر انہوں نے ایک پیار بھرا چپت اس کے سر پر لگایا اور اسے اپنی گود میں کھینچ کر بولی، اونٹ کی طرح لمبی ہو گئی ہے مگر ابھی اس حساب سے عقل نہیں آئی۔ دیکھتی رانی، زندگی میں بہت سے معاملے ایسے ہوتے ہیں جو اس دوپٹے کی طرح جلد بازی میں خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر تم اس دوپٹے کو آرام سے اتارتی تو کانٹے اسے چھوڑ دیتے اور یہ صحیح سالم اترتا۔ اسی طرح زندگی کے مشکل معاملوں کو بھی آرام اور احتیاط سے سنوارا جائے تو وہ سنور جاتے ہیں اور کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا۔ شانی کو یوں لگ رہا تھا کہ رستم والے معاملے میں بھی اس نے جلدی کی تو نقصان اٹھائے گی، لیکن اگر اس نے سلیقے سے کوشش کی تو سب کچھ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ موقع ملتے ہی رستم کو پھر فون کرے گی۔ اگلا موقع اسے 4-5 روز بعد ملا۔ جالاں کبھی کبھی دوپہر کے وقت سو جاتی تھی۔ اس دن وہ سوئی تو شانی چھت پر چلی گئی۔ ایک دن پہلے ہی اس نے بابو سے چارجر لے کر سیٹ ریچارج کیا تھا۔ اس نے کال ملائی، پہلے شیریں سے بات ہوئی، پھر رستم لائن پر آ گیا۔ اس مرتبہ گفتگو شروع ہوتے ہی شانی نے نادیہ کی بات چھیڑ دی۔ نادیہ کا حال احوال پوچھنے کے بعد شانی نے کہا، رستم وہ تمہارے لیے بہت لمبا سفر کر کے آئی ہے، بہت کچھ چھوڑا ہے اس نے، شہر دولت نام و نمود ایک طرف رکھ کر وہ تمہارے ساتھ ایک صاف ستھری زندگی شروع کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ وہ برائی کی دنیا سے نکل کر اچھائی کی طرف آ رہی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامنے سے تمہیں جہاں بہت سا پیار ملے گا وہاں نیکی بھی حصے میں آئے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اسے نظر انداز کرو۔ رستم نے گمبھیر لہجے میں کہا، بیوی اب جو کہیں گی میں کروں گا، مگر یہ ایک جھوٹ ہوگا، سفید جھوٹ۔ میں اپنی ساری زندگی ایک سفید جھوٹ کے ساتھ گزاروں گا۔ آپ تو بہت سمجھدار ہیں، کیا آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی عورت ایک جھوٹے دھوکے باز کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ آئندہ کے بارے میں کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدلتا ہے، کیا پتا جسے آج تم جھوٹ کہہ رہے ہو وہ بعد میں جھوٹ نہ رہے۔ زندگی تو بہتے پانی کی طرح ہوتی ہے، آگے بڑھنے کے لیے راستے خود ہی ڈھونڈ لیتی ہے۔ آپ کی ہر بات دل پر اثر کرتی ہے بیوی، آپ جو کہیں گی ویسا کروں گا، اس نے کہا، مگر لہجے میں ایسی اداسی اور ایسا کرب تھا کہ شانی اندر تک کانپ گئی۔ وہ کئی سیکنڈ تک خاموش رہی اور اس بے پناہ کرب کے لگائے ہوئے دھچکے سے سنبھلنے کی کوشش کرتی رہی، پھر بولی، رستم آخر تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے بیوی؟ دیکھو زندگی خدا کی بخشی ہوئی وہ عظیم نعمت ہے جس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس نعمت کی قدر نہ کرنا بڑی بد نصیبی کی بات ہے اور تم ایسا کر رہے ہو۔ رستم میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ تم بے وجہ خود کو جان لیوا خطروں میں ڈال رہے ہو۔ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے بیوی، میرے جینے کا ڈھنگ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے، مگر تم نے خود کو بدل لیا تھا اور تم اور طرح سے جینے لگے تھے۔ وہ تبدیلی تو اب بھی میرے ساتھ ہے بیوی۔ جرائم پیشہ رستم تو بہت پیچھے رہ گیا ہے، مگر یہ مار داڑ کی زندگی، یہ پولیس سے آنکھ مچولی، یہ دشمنی اور انتقام، یہ سب کیا ہے رستم؟ یہ تو وہی آگ سے کھیلنے والی بات ہے۔ میں تمہیں سلامت اور خوش دیکھنا چاہتی ہوں، کوئی تعلق ہے نا تم سے، اس لیے یہ چاہ رہی ہوں۔ کسی غیر کے لیے اس طرح فکر مند کیوں نہیں ہوتی؟ آخری الفاظ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ ان الفاظ کی گہرائی اور شدت نے بعد ازاں اسے خود ہی چھپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسری طرف یقیناً رستم نے بھی ان الفاظ میں پہنا جذبے کو محسوس کیا۔ وہ چند سیکنڈ چپ رہا، شاید ان مہربان جملوں کی خوشگواری کو اپنے دل و دماغ میں سمو رہا تھا۔ پھر اس کی ٹھہری ہوئی آواز شانی کے کانوں میں پڑی، آپ میرے بارے میں سوچتی ہیں، یہ احساس میرے لیے دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر مجھے اتنی اہمیت دیتے ہو تو پھر میری بات مانو، اپنی زندگی کی طرف سے اتنی بے پرواہی نہ برتو۔ نارپور کے چودھری اور پولیس ایک ہی مصیبت کے دو نام ہیں اور یہ مصیبت ہر جگہ تمہیں کھوج رہی ہے۔ میں آئندہ احتیاط کروں گا بیوی، مگر
وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ شانی نے پوچھا۔ وہ گہری سانس لے کر ملتجی لہجے میں گویا ہوا، مجھے بے سہارا نہ چھوڑیں بی بی، مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، میں تو خود بھٹکی ہوئی ہوں، تمہیں کیا راہ دکھاؤں گی؟ شانی کا لہجہ بوجھا ہوا تھا۔ جواب میں رستم نے کچھ نہیں کہا۔ دونوں کے درمیان خاموشی سنسنا رہی تھی۔ وہ رستم کا مطمع نظر سمجھ رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ شانی اسے پھر فون کرے۔ وہ کچھ دیر شدید تذبذب میں رہی، آخر پھنسی پھنسی آواز میں بولی، اچھا میں کوئی موقع دے کر تمہیں پھر فون کروں گی، میں انتظار کروں گا۔ اس نے کہا۔ حالات جو کہ توں تھے، سردیوں کے چھوٹے چھوٹے دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ جانا کی نگران نگاہیں ہر وقت شانی کو گھیرے میں لیے رہتی تھی۔ وہ بے حد بد زبان بھی تھی۔ شانی نے اسے زوراں کو ایسی گندی گالیاں دیتے سنا جو مردوں کے منہ سے بھی کم نکلتی ہوں گی۔ قادرے کے کتے کی موت کا غم بھی قرب و جوار میں شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ بابوں کے ذریعے شانی ملازمہ انوری کے بارے میں پوری طرح باخبر تھی، اور انوری یوں بھی حد سے بیجا میں تھی، لیکن اس کے حالات اب بہتر تھے۔ اس کی ٹانگ کا علاج ہو رہا تھا۔ رستم کو فون کیے 2-3 دن گزر گئے۔ شانی جانتی تھی وہ بے پناہ شدت سے اس کے فون کا انتظار کر رہا ہوگا۔ شانی کی طبع عجیب تھی۔ یہ احساس اس کے لیے ہمیشہ بڑا تکلیف دہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی وجہ سے اس کا منتظر ہے۔ وہ دن رات رستم اور فون کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کے ذہن پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر 5ویں روز فون کو ریچارج کرنے کے بعد اس نے پھر شیریں اور رستم سے رابطہ کر لیا۔ اس کا یہ اندازہ درست تھا کہ رستم بے حد شدت سے اس کی کال کا انتظار کر رہا ہے۔ اسے شیری کی زبانی معلوم ہوا کہ فون کے انتظار میں وہ کھانا پینا اور آرام کرنا بھولا ہوا تھا۔ شانی نے تقریباً 10 منٹ رستم سے بات کی۔ ڈکے چھپے الفاظ میں اسے آزاد علاقے کی طرف نکل جانے کی ترغیب بھی دے رہی تھی۔ بالواسطہ طور پر وہ نادیہ کا ذکر بھی کر رہی تھی، لیکن یہ باتیں تو جیسے وہ سن کر بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ اسے باتیں کرتے ہوئے شانی کو اس کی صورت تو نظر نہیں آتی تھی، لیکن اس کے کہے ہوئے ہر لفظ میں وہی جذبہ ٹھاٹھے مارتا محسوس ہوتا تھا جس کی پہلی جھلک پہلی نظر میں دکھائی دیتی تھی۔ پھر یہ دیوانہ جذبہ ہونٹوں کا لمس بن کر شانی کے تلوے پر چمکا تھا، اور پھر ایک رات چناب کے کنارے یہ جذبہ روشن ہیولے کی طرح واضح تر ہو کر سامنے آیا تھا۔ شانی صاف محسوس کر رہی تھی کہ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ یہ طاقت پکڑ رہا ہے۔ اگلے 2 ہفتے میں 3-4 بار مزید رستم کے ساتھ اس کی بات ہوئی۔ وہ اپنی دانشمی سے سمجھانے کے لیے ہی فون کرتی تھی، مگر فون کرنے کے بعد اسے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے سمجھایا کم ہے اور خود زیادہ الجھی ہے۔ فریق ثانی کا جذبہ منہ زور اور سرکش تھا۔ وہ کسی بکھرے ہوئے بے قرار سمندر کی طرح ہر چیز کو بہا لے جانا چاہتا تھا۔ شانی اس کے سامنے جو بڑے بڑے پتھر پھینکتی تھی وہ حقیر کینکروں کی طرح بہاؤ کا حصہ بن جاتے تھے۔ دارپور والوں کا خطرہ، پولیس کا خوف، نادیہ کی محبت، یہ سب وہ حقیر کینکر تھے جو لہروں میں گم ہو جاتے تھے۔ ایک دن شانی چھت پر بیٹھی فون کر رہی تھی اور اس کی نگاہ اس سفید دیوار پر پڑی جو ایکسی اور کوٹھی کو ایک دوسرے سے جدا کرتی تھی۔ پتھریلی جالیوں کے عقب میں اسے کسی متحرک جسم کی جھلک نظر آئی۔ انجانے اندیشے اس کے ذہن میں امڑ آئے۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ فون کا راز فاش ہونے کا خطرہ ہر وقت اس کے اعصاب پر منڈلاتا رہتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ کانپ جاتی تھی کہ اگر کسی طرح پتہ چل جائے کہ وہ رستم سیال کو فون کرتی ہے تو کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں یقیناً شانی کے لیے قیامت کھڑی ہو جاتی۔ شانی اور رستم کا ربط آشکارا ہو جاتا تو دارپور کی حویلی میں آتش زدگی کا تمام تر ملبہ شانی پر آن گرتا۔ وہ چودھریوں کی قاتل اور بدترین سزا کی مستحق ٹھہر جاتی۔ ایسے میں اس کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا تھا اس کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ در حقیقت شانی اور رستم کا ربط ہی وہ درمیانی کڑی تھی جو اب تک بلی مار چودھریوں کے لیے گم شدہ تھی اور جس کے سبب شانی محفوظ تھی۔ پتھریلی جالی کے پیچھے متحرک جسم ابھی تک موجود تھا۔ چھت کی منڈیر میں موجود جالی سے شانی اس کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ موبائل کو اپنی گرم چادر میں چھپا کر وہ سیڑھیوں کی طرف آئی اور دھیان سے سفید دیوار کے عقب میں دیکھنے لگی۔ یک بار کی اس کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ اسے پتھریلی جالیوں کے عقب میں کسی بچے کی جھلک نظر آئی۔ وہ جیسے تڑپ اٹھی۔ کیا یہ منا تھا؟ وہ جلدی سے سیڑھیاں اتر کر اور لان عبور کر کے سفید دیوار کے پاس پہنچی۔ ایک جالی کے ساتھ منہ لگا کر اس نے دھیان سے دوسری جانب دیکھنا شروع کیا۔ ایک داری دار سفید قمیض جھلک دکھا کر دروازے کے پیچھے ہو چلو گئی۔ یہ کوئی بچہ تھا اور یقیناً منا ہی تھا۔ شانی جالی کے پاس کھڑی دیکھتی رہی کہ شاید جھلک دوبارہ نظر آئے۔ بابو سے ملاقات ہوئے بھی 2-3 روز ہو گئے تھے۔ شانی کو اندیشہ تھا کہ کہیں وہ زیادہ بیمار نہ ہو گئی ہو۔ مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنے طور پر انیکسی سے کوٹھی میں نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی کسی کو پیغام دے کر بابو کو بلا سکتی تھی۔ وہ جالی کے پاس کھڑی مننے کی جھلک دیکھنے کی منتظر تھی جب ایک آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ وہ جیٹھ جی چودھری بشیر کی آواز تھی۔ وہ پتہ نہیں کب چپکے سے اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ شانی سرتاپا کانپ گئی۔